بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ایاز حاضر ہے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور آج ہم جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے آفٹر شاک ایفیکٹس جو ہیں وہ ابھی تک محسوس ہو رہے ہیں، اور آئندہ پاکستان کی پولیٹکس میں اس کا ایک کافی اثر رہے گا۔ میرا مقصد ہے میں اس وقت اے پی سی کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ جو اے پی سی ہوئی، جس کو میں کہتا ہوں کہ آل پاکستان چور کانفرنس، جتنے بھی جمع ہوئے تھے وہ سب دنیا جان کے ٹھکرائے ہوئے لٹیرے، چور، ڈاکو سب ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ ان کے مقاصد تو بہت کلیئر تھے، اور وہ سب کہتے ہیں نا ڈو اینڈ ڈائی والی بات۔ اس کانفرنس جو یہ اے پی سی ہوئی ہے، یہ ایک طریقے سے رد عمل ہے جو ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ گلے تک دھسے ہوئے ہیں کرپشن کے اندر۔ اب جب انسان بالکل ڈوب رہا ہوتا ہے، تباہ ہو رہا ہے، تو وہ کسی کو بھی جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ لے کر کے ڈوبنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے ڈوبنے کی جو ہے وہ پوری اپنی طریقے سے تیاری کر ڈالی۔ نواز شریف کے اگر ان کو انالائز کریں تو نواز شریف پیدا ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے جنم دیا اور اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لے بیٹھی۔ حالانکہ ان کا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی خیال نہیں تھا کہ ان کو لے بیٹھے، لیکن ان کو اس حد تک دلدل میں پھنس چکے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے ان کو نکال نہیں سکتی، یا نہ ان کو بچا سکتی تھی، اس وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی تمام سزائیں جو ہیں وہ عدالت کی طرف سے ہوئیں۔ عدالت کو یہ جو ہے وہ اپنے حساب سے جس طریقے سے چلاتے ہیں وہ چل رہی ہے عدالت۔ اگر یہ عدالت صحیح معنوں میں ہوتی تو یہ لندن میں ہو ہی نہیں سکتے تھے، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، کوئی ریزن ہی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ عدالت نے ان کو ایک آسانی میسر کرائی تھی، تو وہ اس حوالے سے وہ وہاں موجود ہیں، اور وہ پہنچ گئے اپنی جگہ پہ، جہاں پہ ان کا ہر جگہ جب وہ بھی بھاگنا چاہتے ہیں وہ لندن جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور مشرف صاحب کے ٹائم میں بھی یہی ہوا، اور ابھی بھی یہ ہوا۔ یہ تو ان کا جو پورا جو ایجنڈا تھا، ایسا لگتا تھا چور مچائے شور، چاہے وہ اس میں آصف زرداری ہوں، چاہے وہ فضل الرحمان ہوں، یہ جتنے بھی ہیں سب تو خیر ایسے ہی ہیں نیچے کے۔ فضل الرحمان کا بھی صرف یہ ہے کہ وہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں اور مدرسوں کے بچوں کو لے کر کے روڈ پہ آتے ہیں، ورنہ فضل الرحمان جیسے تو 10 گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں کے اوپر۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو ایک طریقے سے ان کو ڈھیل دیتی ہے کہ بھائی چلو دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہو۔ یہ نوبت نہیں آتی، کبھی بھی نواز شریف اے پی سی اٹینڈ ہی نہیں کرتے اگر محمد زبیر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ محمد زبیر کی لاسٹ منٹ تک جو بھی کوشش رہی، اس میں وہ اگر سکسیسفل ہوتے، جو جا کر کے آرمی چیف سے ملے یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات کری، اگر وہ سکسیسفل ہو جاتی تو نہ یہ اے پی سی ہوتی، نہ کوئی چیز ہوتی، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کھاتے بھی ہیں اور غراتے بھی ہیں، مطلب پیر بھی پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر بھی جوڑ رہے ہیں، اور باہر سے غرا رہے ہیں کہ جی ہم اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہیں کہ ہم کسی سے معافی مانگیں یا کچھ بھی کریں۔ دیکھیے نواز شریف کا اگر پورا آپ کیریئر دیکھ لیں تو کوئی ایسی چیز ملتی نہیں، کوئی نظریہ نہیں ملتا، کوئی رجحان نہیں ملتا، کوئی سیاسی اپروچ نہیں ملتی کسی بھی ان کے عمل کے سلسلے میں۔ اور بیچارہ ظاہر ہے حال تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ کو جو ہے وہ کیوں نکالا، حالانکہ ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ ان کو کیوں نکالا۔ اگر پاکستان میں کوئی صحیح جواب دے سکتا ہے 100%، تو وہ صرف نواز شریف خود دے سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ جو انہوں نے وہاں سے ریل گاڑی شروع کری تھی کہ جی ٹی روڈ اور
یہ سب سارے جو مسئلے مسائل تھے وہ انہوں نے اپنے طور پہ پہلے تو عدلیہ کو جو ہے وہ انڈر پریشر لینے کی کوشش کری، اب وہ فوج کو انڈر پریشر لینا چاہتے ہیں۔ میں ان کو تو دکھ اس بات کا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کو گود میں لے کر کے بیٹھی رہتی تھی، ان کو سب کھلاتی پلاتی تھی، فیڈنگ کرتی تھی، آج ان کو کیوں نہیں سپورٹ کر رہی، کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ ان کے اندر تو کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، وہ سیاستدان تو ہے نہیں، لیڈر نہیں ہے، وہ میں نہیں مانتا وہ ان میں کوئی بھی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ جو ان کو لیڈر کہے۔ پرچیوں کے اوپر 4-4 5-5 1500 پرچیوں کے اوپر بیٹھ کر کے جو بات کرتا ہو، اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ 15-16 ان کے چمچے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ جو بول دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، ان کا اپنا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ جو یہ جو ایک اور بھی نظریے سے اس نواز شریف کی تقریر کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 کے اندر ایک صاحب تھے جنہوں نے اینٹ سیٹ بجائی تھی اسٹیبلشمنٹ، آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری نے وہ جو تقریر کری تھی وہ نواز شریف کے کہنے پہ کری تھی۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ پہ جاؤ، اور آصف زرداری حالانکہ بہت ہی خطرناک قسم کا سیاستدان ہے، اور وہ اس چکر میں کیونکہ انہوں نے بولا کہ بھائی راہیل شریف جو ہے وہ مجھے سپورٹ کر نہیں رہے ہیں اور بہت ہی برے حالات ہیں اور جمہوریت خطرے میں ہے۔ یہ تو جب سے یہ دو آدمی جب یہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ جب بھی کوئی بات کرتی ہے تو اس وقت جمہوریت ان کو خطرے میں نظر آتی ہے تو یہ لوگ آ کر کے بات کرتے ہیں۔ آصف زرداری نے ان کے کہنے کے اوپر بہت خطرناک تقریر کر ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے سب، تو انہوں نے بولا کہ چلیں کل کھانے پہ جب میں آؤں گا تو آپ کے لیے گفٹ لے کر کے آؤں گا، اور وہ ان کے کھانے کا جو تو سب اہتمام نواز شریف نے کہا تھا کہ میں کرتا ہوں، رائے گنج میں آئیے گا۔ صبح انہوں نے تقریر کری اور شام میں جب وہ فون کر رہے ہیں تو نواز شریف فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ حزب روایت جو ان کا انداز ہے، ان کے طور طریقے جو ہمیشہ دھوکہ دینا، وہ کسی اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ نواز شریف جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو پیر پڑ جاتے ہیں، جب طاقتور ہو جاتے ہیں تو گلے پڑ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آصف زرداری کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا تھا، نہ ٹیلی فون اٹھایا، نہ پھر اسے اپنی میسج چلایا کہ وہ جو دعوت ہے آج شام کی وہ کینسل سمجھیں آپ، اور پھر انہوں نے بات نہیں کری اور آصف زرداری کو جلا وطنی کاٹنی پڑی 18 ماہ کی خود ساختہ، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت زرداری کو بھی اپنے معاملات سنبھالنے تھے، اس کو ڈر تھا کہ کہیں دھرنا لیا جاؤں، اور اس کو یہ بھی دکھ تھا کہ نواز شریف نے اس کے ساتھ دغا کری ہے، اور یہ جو ہے نواز شریف نے کوئی پہلی دفعہ نہیں کری ہے۔ نواز شریف ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو جو ہے وہ درخت پہ چڑھا دیتے ہیں اور پھر پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں، اور یہی حرکت انہوں نے اس دفعہ بھی کری، تو آصف زرداری کو تو غصہ تھا اس بات کا، اور آصف زرداری جی کہتے ہیں کہ مجھے نواز شریف پہ بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی کچھ کر دیں۔ تو زرداری صاحب نے نواز شریف کو کہا کہ اگر تم کو مجھے اعتبار دلانا ہے تو تم فوج کے خلاف بات کرو، اور اگر تم تیار ہو بات کرنے کے لیے تو پھر میں تمہیں تب یقین کروں گا کہ بھئی ہاں اب تم نظریاتی ہو گئے ہو اور تمہارا جو مسئلہ ہے، جو ساری چیزیں ہیں وہ میں اس پہ اعتبار کر سکوں گا۔ یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ شہباز شریف کے اپنے لالے پڑے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مصیبتوں میں پڑے ہوئے تھے، اور اس حوالے سے شہباز شریف جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ایسا کوئی ہم ایگریسو کوئی موڑ پوائنٹ پہ نہ آ جائیں کہ جہاں پہ میری بھی ایسی تیسی ہو جائے، اور ہوا یہ کہ شہباز شریف APC میں جا رہے تھے اور مریم کو منع کر دیا گیا تھا، اور اس دوران بلاول بھٹو نے اطلاع دی کہ بھئی نواز شریف خطاب کریں گے، انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے، اور وہ APC میں شامل بھی ہوں گے اور خطاب بھی کریں گے اور مریم بھی شرکت کریں گے۔ تو وہیں سے شہباز شریف کا تو مطلب کہ ڈبہ گول ہو گیا تھا کہ مطلب ایک جو بڑا بھائی ہے وہ ان کو جو ہے وہ بالکل اس نے ہمیشہ جو ان کے ساتھ سنبھال کے چلا ہے اور سب ساتھ چلے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بولا کہ بھئی اب ہماری کہانی ختم ہو گئی ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بالکل ہی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر دیا ہے۔ اب وہ بتانا بھی تھا زرداری صاحب کے سامنے، اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا تھا کہ میں واقعی نظریاتی ہو گیا اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں،
تو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے جناب پرچیاں پکڑ کر کے جو ہے وہ سوسائڈ بم جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی بم کو جو ہے پیر مار کر کے اپنے آپ کو تباہ برباد کر دیا۔ دیکھنے والی بات یہ کہ وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو یا اس آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں جس نے ان کو پالا ہے، بنایا ہے، ورنہ نواز شریف کی کوئی حیثیت ہے، کوئی کریکٹر ہے، کوئی مطلب کوئی پرسنالٹی ہے؟ جو شخص بات نہیں کر سکے، ان کے اگر آپ کلپس تلاش کریں، وہ طلعت حسین کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے، 4-4 5-5 گلاس پانی پی رہے تھے، جو بات نہیں کر سکے اپنے، اور پھر باہر جا کر کے تو خیر اوباما وغیرہ سے جو ان کی ساری چیزیں ہیں وہ ایک الگ سارے سب کے سامنے ہی ہیں۔ تو جو انہوں نے اے پی سی بھی بلائی، اے پی سی میں اتنی ساری باتیں بھی کر دیں، اور اے پی سی میں پھر پروگرام بنایا گیا وہ 5 سالہ منصوبہ کہ ہم اکتوبر میں یہ کریں گے، نومبر میں یہ کریں گے، دسمبر میں یہ کریں گے، جنوری میں یہ کریں گے، اور فروری میں یہ ہوگا۔ اس طریقے سے ان کی جو زندگی اپنے اے پی سی کی جو طاقت تھی وہ نظر آ گئی کہ وہ اچھا ان کو خود بھی پتہ تھا کہ میں خود پریشان تھے، سب پریشان تھے وہاں پہ اے پی سی میں کہ آل پاکستان شور کانفرنس، سب پریشان تھے کہ یہ تقریر کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ رہیں ہی نہیں، ہمیں کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں گے۔ پہلے تو ان کو یہ یقین تھا کہ تقریر لائیو جائے گی نہیں، تھینکس ٹو عمران خان کہ انہوں نے تقریر صحیح جانے دی، اور یہ بہت اچھا ان کا فیصلہ تھا کہ دیکھیں یہ ایسے بد کردار لوگ ہیں کہ کمرے میں جو ہاتھ پیر جوڑ رہے ہوتے ہیں وہ باہر آ کر کے ایسے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہم ان سے زیادہ کوئی بہادر آدمی نہیں ہے، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ کمرے میں کچھ ہوتے ہیں اور باہر آ کے بولتے ہیں کہ میں چودھری ہوں، تو یہ ان کا اپنا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے، اور یہی سب چیزیں انہوں نے کی ہے۔ ان کا ہمیشہ سے مفادات کی جنگ رہی ہے۔ یہ بالکل کسی بھی لیول کے اوپر ان کا کوئی نظریہ، ان کا کوئی ملک، ان کا کوئی فلاح و بہبود، قوم کے لیے کام کرنا ان کا کچھ نہیں ہے۔ مال بناؤ اور اپنے مفادات کو کنٹرول کرو، اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے وہ ان کو کہیں گے بھائی خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو زرداری صاحب کا جو میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بہت بڑا ایک اچھا وار کیا، نواز شریف صاحب کو ایکسپوز کیا، اور ان کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی سیاست سے بالکل باہر کر دیا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مریم نواز کا کوئی فیوچر ہے، تو مجھے تو 25-30 سال نظر نہیں آتا۔ یہ جو 2 لانچ کیے جاتے ہیں ہمیشہ ہر 3 مہینے کے بعد، بلاول بھٹو یا مریم نواز جو لانچ کی جاتی ہیں، ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں 10 سال کے بعد یا اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے ملک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں، کیونکہ اتنا دھسے ہوئے ہیں کرپشن کے اندر کہ ان کی نسلوں تک جو یہ کہانی چلتی رہے گی جب تک پاکستانی عوام کو یاد ہے۔ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ایک الگ چیز ہو جائے گی۔ جو تھے ان کے جو خیالات تھے وہ بالکل اشتہوں جیسے، یہ بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں جو ملک کو ڈسنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی یہ سب آئے گئے، اگر آپ لیاقت علی خان سے لے لیں، یہاں تک جتنے بھی لوگ آئے گئے سب چلے گئے۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو صرف اور قائم ہے، وہ فوج ہے، اور فوج کی اہمیت کیا ہے وہ میں کبھی کسی اور ولاگ میں ذکر کروں گا کہ پاکستانی فوج کا کیا کردار ہے جو آج پاکستان یہاں پہ اس وقت قائم و دائم اور چل رہا ہے۔ اگر ان لوگ کے ہاتھ میں ہو، آپ یوں سوچیں کہ سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری کے ہاتھ میں ہو، ملک پاکستان سب کالے پیلے سفید کے سب ذمہ دار، سوچے پاکستان کتنے دن رہے گا؟ یہ کچھ سوچے، یہ آپ کو ذہن میں آتی ہے کہ بات کہ بھائی کیا ہے اس طریقے سے ان کا جو حال احوال ہے۔ رہی بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ وہ ڈیسائیڈ کرے، وہ تو نظر آتا ہے کہ اے پی سی صرف ایک بات کے خلاف تھی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور جو ان کا جو طور طریقہ ہے وہ سب کو نظر آ گیا ہے۔ یہ لوگ سب جعلی ڈاکومنٹس، جعلی تقریریں، جھوٹ، مکر، فریب، ان سب چیزوں سے یہ لوگ بھرپور ہیں۔ ان کو بس 2 ہی چیزیں آتی ہیں، پیسہ بناؤ اور جھوٹ بولو، اور عوام کو بیوقوف بناؤ، اور عوام بھی ایسی ابھی ہے کچھ، ظاہر ہے جنہوں نے بینیفٹس لیے ہیں وہ تو ظاہر ہے اب ان کو تو قربانی دینی ہے۔ اب یہ دیکھ لینا نا، جیسے کہ یہ کچھ خواتین
جو ریزرو سیٹ پہ آئی تھیں جن کو لیا گیا تھا تو ان کی کچھ وفاداریاں بھی تو چاہیے تھیں نا. اب بیچاریاں جو ہیں دھوپ میں پورا دن ادھر آگے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں. عدالت میں جائیں گی تو پیچھے کھڑی رہیں گی, کوئی کانفرنس ہوگی تو دور ان کی کرسی ڈال دی جائے گی, وہاں بیٹھیں گی. اور جناب ان کی انداز جو ہے ان کا وہ سب کے سامنے ہی ہے. تو میرے خیال ہے کہ اے پی سی جو ہے وہ 100% فلاپ شو تھا. یہ صحیح ہے کہ اس کے اثرات کافی دن تک, کافی ٹائم تک رہیں گے اس اے پی سی کے, لیکن وہ اثرات جو ہیں وہ صرف انہی لوگوں کے اوپر ہوں گے جو اے پی سی میں شامل تھے. اس کے اثرات انہی لوگ پہ پڑیں گے اور کسی پہ پڑنے والے نہیں. عمران خان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. عمران خان نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ ان کو بولنے دیا. ان کے اندر کی جو اصل یہ جو تھے, ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم حکومت میں تو ٹھیک ہے, ہم ووٹ چوری کریں ہم تو ٹھیک ہے, ہم دھاندلیاں کریں تو ٹھیک ہے, ہم جو چاہیں لوٹ کھسوٹ کریں, ڈاکے ڈالیں, وہ سب ٹھیک ہے. اور وہ کرتے رہیں. اور ان کو اسی بات پہ تو غصہ ہے کہ جو میرے ابو تھے وہ ہمیں 30 سال سے ہم ہی کو چلا رہے تھے, ہمارے ساتھ کر رہے تھے, اب ابو ناراض کیوں ہو گئے, ابو کیوں نہیں کر رہے ہمارے کام. اس بات پہ ان کو غصہ ہے. ابو نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی اب جو معاملات ہیں آپ کے وہ عدالت میں ہیں, آپ عدالت سے ہینڈل کریں جو آپ کے کیسز وغیرہ ہیں. جو سیاسی معاملات ہیں وہ جا کے پارلیمان میں حل کریں. یہ تو ایسے مطلب بغیرت یہ لوگ ہیں کہ اب آپ دیکھیں 190 لوگوں نے پاکستان کے خلاف جو فیٹف کا جو قراردادیں تھیں وہ اس کے اپوز کھڑے ہوئے. نہیں مطلب پاکستان سے بھی آپ کو خار ہے. آپ چھوڑیں عمران خان کو, آپ عمران خان صاحب ہزار عمران خان کو گالی دیں. عمران خان بھی سیاستدان ہیں, وہ بھی اچھے ہیں برے ہیں جیسے تو ان کو تو خود ہی وقت ثابت کر دے گا. لیکن جہاں تک آپ کے جہاں پاکستان کی بات ہوگی, جہاں پہ پاکستان کی بقا کی بات ہوگی, پاکستان اگر پاکستان ہے تو آپ کی سیاست بھی ہے, اگر پاکستان نہیں رہے گا تو آپ کی سیاست کہاں رہے گی. اس چیز کو سوچنا چاہیے, اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, پاکستان کی پوزیشن پہلے ہونی چاہیے. پاکستان کے جو قائم دائم رہے گا تو ہم لوگ بھی قائم دائم رہیں گے, وہ بھی قائم دائم رہیں گے, سیاست بھی رہے گی, پارٹیاں بھی رہیں گی. آپ نے جناب 190 لوگوں نے, اب آپ سوچیں کسی ملک کی اپوزیشن کا یہ لیول ہے کہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے اگر کوئی قرارداد آتی ہے تو وہ 190 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی غیر شائستہ اور نہ سمجھ میں آنے والی حرکت ہے, جس کا مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی یہ لوگ کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, کہاں پہنچ گئے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو پورے مطلب اے پی سی پہ بہت طریقوں سے بات چیت ہوئی ہے, بہت اپنے لوگوں نے اپنے مشورے اور تبصرے سے جو ہے وہ نوازا ہے. لیکن میں اس اے پی سی کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑی کامیاب اے پی سی. دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے وہ نہیں پتہ. میاں محمد نواز شریف اندر سے کتنے بھرے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف, وہ پتہ ہی نہیں چلتا. اگر ہم لوگ اس وقت یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی, یہ اے پی سی نہیں ہوتی, تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر سے یہ کیا کر. ابھی محمد زبیر اس دن ان کو یہ فون کر دیتے جی ہاں جی بات ہو گئی ہے, تو یہ سارے جتنے بھی مسائل تھے کوئی مسائل ہی نہیں تھے. ابھی مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کا یہ میسج چلا جائے کہ بھائی ہم آپ کو جو ہے پختونخوا کے اندر جو ہے کے پی کے میں آپ کو گورنر لگا رہے ہیں, یا آپ کو ہم ایک پوزیشن دے رہے جو ایک ایڈوائزر کی ہوگی. سارے نظریات, سارا مذہب, سارا اسلام, کیونکہ وہ تو ساری ان کی سیاست اسی پہ ہوتی ہے نا, مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. مذہبی کارڈ کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ اپنے مدرسوں کے لوگوں سے جو بیچارے معصوم ہیں, جن کو یہی نہیں پتہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کیوں جا رہے ہیں. ان کو برگلا کے کہ بھئی وہ اسلام خطرے میں, آ جاؤ بھائی اسلام آباد چلو, یہ کرتے ہیں. تو یہ سب فضل الرحمان کی نظریاتی اور ساری چیزیں ایک سیکنڈ کے اندر بے ختم. ان کی جو سارا اسلام ہے سب ایسے ہی رہ جائے گا. بس عمران خان کی ایک کال چلی جائے, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں, وہ تو انویلڈ ہیں, نہ
کوئی کسی پارلیمنٹ میں نہ کسی چیز میں ختم ہو گئے، برباد ہو گئے وہ، اور ظاہر ہے لوگ بھی ان کو کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے، جانتے ہیں۔ تو میں یہ ایک اور آخری میں اس بات کو یہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو سیاست نہیں آتی، وہ نیچرل پولیٹیشین نہیں ہے، وہ اس کو پالیٹکس نہیں آتی، اور یہ ان کا سب کا بہت ماننا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ مطلب سیاست سے بالکل بے بہرا ہیں، اور یہ لوگ بڑے ایکسپرٹ ہیں، سمجھدار ہیں۔ مگر آپ یہ سوچئے کہ جس کو سیاست نہیں آتی اس کو ہٹانے کے لیے یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، سمجھدار قسم کے جو بالکل پیور سیاستدان ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے، اور وہ اس سیاستدان کو ہٹانے کے چکر میں جس کو سیاست نہیں آتی۔ منافقت کا یہ لیول ہے ان کا کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، چلو مان لیتے ہیں، تو بھئی اس کو سیاست نہیں آتی تو خود ہی گر جائے گا کسی دن۔ لیکن اتنے سارے جتنے جید سیاستدان ہیں وہ صرف اس ایک پوائنٹ پہ جمع ہوئے ہیں کہ عمران خان کو ہٹایا جائے۔ تو یہ اے پی سی کا جو میں تو اے پی سی کو تو کچھ جو ہے دیکھیں، جو ہونا ہوتا ہے وہ فوراً ہونا ہوتا ہے۔ آپ دیں نا ریزائن، ابھی دیں، سب کریں ریزائن، آپ کے ہاتھ میں۔ بھائی آپ اتنی بڑی بڑی گالیاں فوج کو دے رہے ہیں، آپ اس کو ڈھیر کرنے کے لیے آپ فوراً ریزائن دیں۔ اور پھر میں ابھی دوسرا جو بلاگ کروں گا وہ یہ کہ جو یہ لوگ چھپ چھپا کر کے ملے ہیں اور جو آرمی چیف سے ملاقات کی گئی ہے اس کے سلسلے میں، تو میں جو ہے وہ سب ساری چیزوں کو نچوڑ مطلب ٹھہر کر کے بنایا ہے میں نے، لیکن یہ کہ بس ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد جو حاصل ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ اے پی سی از اے فلاپ شو۔ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس یہ نہیں پلان نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا ہے، استعفے بھی نہیں تھے۔ پر ہم آخر میں 4 مہینے 5 مہینے کے بعد ہر مہینے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اس کے بعد ہم جا کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں استعفے دینے نہیں دینے۔ استعفے یہ دیں گے نہیں۔ اب انہوں نے نواز شریف گروپ کو تو چاہیے کہ بھائی استعفیٰ دے دو، لیکن زرداری گروپ کیوں دے بھائی استعفیٰ؟ سندھ کے اندر جو وہ ملائی کھا رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ جو سندھ میں مچائی ہوئی ہے، 15 کروڑ روپیہ جو ہے ہیلتھ والا جو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک مطلب ایک انجیکشن یا ایک بیڈ نہیں لگا ہیلتھ کے اندر، تو وہ پاگل ہیں جو اس وقت جو ان کے ریزائن کر دیں گے۔ ان کے جو ایم پی اے اور ایم این اے وہ جوتے ماریں گے پیپلز پارٹی والوں کے، ہمیں تو اگلے الیکشن میں کچھ ہے ہی نہیں، آنے ہی نہیں ہے، ان کو اپنا اگلا الیکشن معلوم ہے، تو وہ کہہ رہیں گے بھائی ابھی 3-4 سال رہ گئے جو وہ بھی کماؤ کھاؤ، لوٹو کھسوٹو، جو آگے ہوگا وہ دیکھے جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بالکل ناکام اے پی سی ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اس میں سب کچھ سب ایک جگہ جمع ہوئے کہ عمران خان سے کیسے چھٹکارا ہے۔ عمران خان کا تو چھٹکارا وہ آخر تھکار گئے، اب ان کو جو ہے جن اپنے والدین سے شکایت ہے کہ جنہوں نے پالا پوسا اور اب وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، اب وہ ان کے اگینسٹ ہو گئے ہیں، یہ ان کو تکلیف ہے۔ تو چلیں پھر ہم انشاءاللہ پھر اگلے بلاگ میں ملتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔